مسلمانوں کے بازار میں ایک یہودی نے 4 سوال کیے ہیں۔ کہا جو بھی مسلمان میرے ان 4 سوالوں کے جواب دے گا تو میں مان لوں گا کہ اسلام ہی پکا اور سچا مذہب ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا، اور اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ جب بھی تم مسلمان عبادت کرتے ہو، پوری دنیا کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تمہاری عبادت کو تمہارا رب کیسے دیکھتا ہے؟ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کدھر کو ہے، تمہارے رب کا رخ کس طرف ہے؟ اور اس کا چوتھا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے یہ 4 سوال تھے۔ پورے بازار میں مجمع اکٹھا ہو گیا، مسلمان جمع ہو گئے، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، لیکن اس کے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مجمع میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اچانک مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے، بچے سبق حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ بازار کی طرف آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں مجمع کیوں اکٹھا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک یہودی نے مسلمانوں سے 4 سوال کیے ہیں۔ کہا جو بھی مسلمان میرے ان 4 سوالوں کے جواب دے گا تو میں مان لوں گا کہ اسلام ہی پکا اور سچا مذہب ہے، لیکن اس کے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے آ جاتا ہے، دیکھتا ہے یہودی کرسی لگا کر بیٹھا ہے۔ اس یہودی سے بچہ کہتا ہے اے یہودی تو اپنے سوال بتا، میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا۔ وہ یہودی ہنسنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، یہاں پر تمام مسلمان موجود ہیں، وہ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، تو چھوٹا سا بچہ میرے سوالوں کے جواب کیا دے گا؟ تو بچہ کہتا ہے یہودی سوالوں کے جواب دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کہتا ہے تو اپنے سوال بتا، میں تیرے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا۔ یہودی کہتا ہے اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ بچہ کہتا ہے تو پہلے 10 سے 1 تک گنتی شروع کر۔ وہ یہودی 10 سے 1 تک گنتی کرتا ہے، کہتا ہے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بچہ کہتا ہے 1 سے پہلے کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے جیسے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے ایسے ہی میرے رب سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ بچہ کہتا ہے تو اب اپنا دوسرا سوال بتا۔ یہودی کہتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تم عبادت کرتے ہو، جب تم مسلمان سجدہ کرتے ہو تو تمہاری عبادت، تمہارے سجدوں کو تمہارا رب کیسے دیکھتا ہے؟ بچہ کہتا ہے یہودی تو ایک برتن میں پانی لا۔ یہودی ایک بڑے برتن میں پانی منگواتا ہے۔ بچہ کہتا ہے اے یہودی تو اس برتن میں جھانک کر دیکھ۔ یہودی دیکھتا ہے۔ بچہ کہتا ہے اب بتا تجھے اس برتن میں کچھ نظر آیا؟ یہودی کہتا ہے جی ہاں اس برتن میں مجھے میرا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے اے یہودی تو یہ بتا تجھے اپنا چہرہ صاف صاف نظر آ رہا ہے؟ یہودی کہتا ہے ہاں مجھے میرا چہرہ صاف صاف نظر آتا ہے۔ بچے نے کہا جیسے ہی تمہیں برتن میں اپنا چہرہ صاف صاف نظر آ رہا ہے ایسے ہی میرے رب کو ہماری عبادت ایسے ہی صاف صاف نظر آتی ہے، ایسے ہی ہمارا رب ہماری عبادت کو دیکھتا ہے۔ بچے نے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ بچے نے کہا یہودی تو اپنا تیسرا سوال بتا۔ یہودی کہتا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ کس طرف ہے، تمہارے رب کا رخ کس سائڈ پر ہے؟ یہودی کہتا ہے بچہ کہتا ہے یہودی تو ایک چراغ کو لا۔ ایک چراغ لے آ۔ یہودی ایک چراغ منگواتا ہے۔ بچہ کہتا ہے تو اس چراغ کو جلا، اس چراغ کو روشن کر۔ یہودی اس چراغ کو روشن کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ اب یہ بتا اس چراغ کی روشنی کدھر کو ہے، کس طرف ہے؟ یہودی کہتا ہے اس چراغ کی روشنی تو چاروں طرف ہے، اس کا روشنی تو چاروں طرف ہے، اس کا رخ چاروں طرف ہے۔ بچہ کہتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا چراغ ہے، میرا رب تو بڑا، سب سے بڑا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، میرا رب تو تمام جہانوں سے بڑا نور ہے۔ میرے رب کا بھی اسی طرح چہرہ چاروں طرف ہے، میرے رب کا بھی رخ چاروں طرف ہے، میرے رب کی روشنی بھی چاروں سائڈ پر ہے۔ تو بچے نے تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ اب یہودی نے چوتھا سوال بتایا۔ بچے نے کہا اب تو رک، اب تو کرسی سے نیچے آ جا۔
میں نے تیرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، اب تو کرسی سے نیچے آ جا، اب میں اوپر آ جاتا ہوں، پھر میں آپ کے چوتھے سوال کا جواب دوں گا۔ مجمع نے کہا ٹھیک ہے، بچے کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کرسی سے اتر آئیں، بچے کو اوپر بٹھائیں۔ پھر یہودی کرسی سے اترتا ہے، نیچے آ جاتا ہے اور بچہ اوپر جا کے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے اب یہودی تو اپنے چوتھا سوال بتا۔ یہودی کہتا ہے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے یہودی میرا رب ایک چھوٹے بچے سے ایک بڑے یہودی کو ذلیل کر رہا ہے، اسے کرسی سے نیچے اتار رہا ہے اور چھوٹے بچے کو کرسی پر بٹھا رہا ہے، میرا رب اس وقت یہ کام کر رہا ہے۔ تو مجمع میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو جاتی ہے، مجمع میں لوگ مسلمان خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وہ چھوٹا بچہ ایک عام ہستی نہیں تھی، وہ چھوٹا بچہ عام نہیں تھا، وہ ایک امام تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کی تقلید ایک بڑا مجمع کرتا ہے جس کا نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ بچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔